یہ جو آرٹ ہوتا ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں صرف تفریح ہوتی ہے. آرٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کو کوشش سکھاتا ہے، آپ کو سٹرگل سکھاتا ہے، آپ کو آگے بڑھنا سکھاتا ہے. اور بڑا آرٹ جو ہوتا ہی وہی ہے جو انسانوں کی زندگی میں، جو معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ نے اب تک جو مطلب فلمیں دیکھی ہیں، کون سی فلمیں دیکھی ہیں آپ نے؟ ہچکی، آئین کلام اور بوم بوم بولے. تو آیت ان تینوں فلموں میں آپ کو کیا بات یعنی مشترک نظر آئی ہے تینوں فلموں میں؟ اسٹرگل. مثلاً اگر آپ آئم کلام میں بات کریں تو آئم کلام میں کیسے اسٹرگل سکھائی گئی ہے؟ وہ جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسٹر کلام کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو وہ اس طرح بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر پڑھتا پڑھتا پھر وہ ایک ہاں اچھا انسان بن جاتا ہے. ہاں. اسی طرح بم بم بولے میں کیسے ہے اسٹرگل؟ بم بم بولے میں مطلب اس کی جو بہن ہوتی ہے، اس کا جوتا جو ہوتا ہے وہ مطلب اس کے بھائی کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ دونوں روز شیئر کر کے جاتے ہیں. اب اس دونوں کے اسکول کی ٹائمنگ ہو جاتی ہیں سیم، پھر اب اس کی بہن کو بھی جوتا چاہیے ہوتا ہے، اس کے بھائی کو بھی جوتا چاہیے ہوتا ہے. اب وہ اس کے لیے مطلب اس کو جوتا چاہیے ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی تو اگر وہ اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو ڈانٹیں گے. اس ڈر سے وہ پورے اپنے اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسکول میں ریس ہو رہی ہے تو وہ اس ریس میں حصہ لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری سیکنڈ پوزیشن ہے، لیکن اس کی فرسٹ پوزیشن آ جاتی ہے. وہ پھر بھی مطلب جب اس کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے سارے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری سیکنڈ آنی چاہیے تھی تاکہ میں جوتا لے سکوں. لیکن وہ جو ان کو فرسٹ پوزیشن والے پرائز کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ انہیں سے اپنی بہن کا جوتا لیتا ہے. یعنی وہ جوتا لینے میں آخر میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی ایک سٹرگل سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح تیسری مووی کون سی جس کا آپ ذکر کر رہی تھی؟ ہچکی. ہچکی میں کیسے سٹرگل سکھائی گئی ہے؟ وہ جو ٹیچر ہے اس کو وہ بیماری ہوتی ہے ہچکی کی، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے گھبراتی نہیں ہے کہ مجھے بیماری ہے اور لوگ میرے اوپر کیا بولیں گے. لیکن وہ جو اپنی اسٹرگل جاری رکھتی ہیں اور وہ ایک اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہیں. وہ بچوں کو اتنا پڑھاتی ہیں، جو ان کی کلاس ہوتی ہے فیلرس کی، ان کو جو ہے وہ ٹاپ پہ لے کے آنا چاہتی تھی کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے اسٹوڈنٹس بن سکیں. تو آہستہ آہستہ وہ اپنی ہچکی کے ساتھ ہی ان کو اتنا اچھا پڑھاتی ہیں اور وہ ان کو ٹاپ پہ لے آتی ہیں. یعنی آخر وہ بطور استاد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے. جی. تو ان تینوں فلموں میں آپ نے دیکھا کہ ایک سٹرگل سکھائی گئی ہے. ایک اور فلم آپ لوگ بھول رہے ہیں اور وہ ہے دنگل، جس میں ایک باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں پہلوان ہوں اور میرا جو فن پہلوانی ہے وہ تو میرا کوئی مرد بھی بچہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا سکے گا. لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں. ہاں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. تو آخر میں مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ اس کی بیٹیاں اس کو جو ہے وہ کامیاب کراتی ہیں، وہ مطلب اس پہلوانی کے فن میں آ جاتی ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جو تینوں چاروں فلمیں ہیں یہ تو وہ فلمیں ہیں جو سرحد پار کی فلمیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستانی آرٹ کی طرف آ جائیں، یعنی پاکستانی فلم اور ڈرامہ، تو کون سی ایسی فلم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اسٹرگل سکھاتی ہے؟ ساون. ساون کے جو بلوچستان کا ایک قحط زدہ علاقہ ہے، تو وہاں سب لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ اسٹرگل کرتا ہے اکیلے پن میں. اور اگرچہ اس کی اسٹرگل کو آخر میں ویسے تو کامیاب نہیں دکھایا گیا، لیکن وہ قحط کا وہ جو دور ہے وہ بہت مشکلوں میں، ایک معذور بچہ ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنے لیے ایک کیا کہتے ہیں اپنی ٹانگ کو پورا کرتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے دور میں جو ہے قحط کے اس اکیلے پن میں وہ کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم پاکستانی کسی اور ڈرامے کا ذکر کریں تو اڈاری. بالکل، اڈاری. اب اڈاری میں بھی ہمیں ایک سٹرگل سکھائی گئی ہے. وہ ایک خاتون ہے جو بہت مشکل میں ہے اور اس کی چھوٹی سی بچی ہے وہ مشکل میں ہے، اور وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ میری بچی پر ایک مشکل وقت آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر سٹرگل کرتی ہے، اور اس طرح سٹرگل کرتی ہے کہ آخر میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے. پاکستان کا یہ ڈرامہ جو ہے بہت زیادہ مقبول بھی ہوا، اگرچہ اس پر بعض سماجی حوالوں سے اعتراضات بھی ہوئے، لیکن
بہرحال ڈرامہ اڈاری جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اسٹرگل کرنی ہے. ایک اور ڈرامہ اگر آپ اس کا ذکر کرنا چاہیں تو پریزاد. پریزاد. اچھا پریزاد میں کیسے اسٹرگل ہے آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو پھر میں بات کروں. یعنی کہ اس میں ایک مطلب وہ لڑکا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ غریب ہوتا ہے, اس کے گھر والے کافی غریب ہوتے ہیں, اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ سکے, لیکن وہ پھر بھی کہیں سے کتابیں لے لے کے پڑھتا ہے اور اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتا ہے. پھر آخرکار وہ ایک جگہ نوکری پہ لگ جاتا ہے جہاں پہ مطلب وہ بہت ہی زیادہ مالدار, سب سے پوری مطلب اس ملک کا سب سے امیر شخص ہوتا ہے, جس کی جگہ وہ کام پہ لگتا ہے اور وہ ڈرائیور لگتا ہے, اور وہ بہت ہی زیادہ ایمانداری سے کام کرتا ہے. لیکن وہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کی چال میں آ جاتا ہے, اور پھر اینڈ پہ مطلب جب وہ مرنے لگتا ہے وہ پورا مالدار شخص. میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں جہاں تک یہ ہے نا کہ وہ ایک غریب بچہ ہے اور وہ پڑھتا ہے, یہاں تک تو اس کی اسٹرگل ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس ڈرامے میں جو اسٹرگل کا کانسیپٹ دیا گیا ہے نا, ایک بات یاد رکھیں, چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے کانسیپٹ سے ہوتی ہیں. اسٹرگل کوئی کر رہا ہے تو وہ کیسے اسٹرگل کر رہا ہے, وہ کس طرح کے اسٹرگل کر رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کیا نا پریزاد میں اسٹرگل, پریزاد میں ہمیں اسٹرگل کا ایک غلط تصور دیا گیا ہے, ایک بالکل گمراہ کن تصور دیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, جہاں تک وہ بچہ ہے پڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آتا ہے, تبدیلی کہاں سے آتی ہے, جہاں کس سے وہ غربت سے نکل کر تو امیر بنتا ہے. وہ وہاں امیر بنتا ہے جہاں وہ اپنے مالک کی ناروا قسم کی وفاداری کرتا ہے, غلط قسم کی وفاداری کرتا ہے. یعنی اس کے مالک نے کیا کیا تھا, اس کے مالک نے کیا کیا, اپنی بیوی کو مار دیا اور غلط حرکت کی نا, غلط کام کیا. اب اس غلط کام پہ وہ اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاداری کا یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے, کہ اگر آپ کا مالک جو ہے وہ جیسا بھی ہے آپ اس کی وفاداری کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سب کا جو مالک ہے وہ ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے, جس نے ہمیں یہ جان دی ہے, جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, وہ مالک ہے. تو ایک تو اصل وفاداری تو اس کی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پریزاد ہے, امیر بنتا کیسے ہے, جب اس کا مالک وصیت کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اس کے نام پہ ہے. گویا کہ ہمیں ایک لاشعوری طور پر ایک غلط تصور دیا گیا ہے کہ آپ معجزوں کے انتظار میں رہیں, آپ کسی ایسے کام کے انتظار میں رہیں کہ جو بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے ناروا اچھائی بھی نہیں کرتا. لیکن اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے مالک کی وفاداری کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا, پھر وہ امیر بن جاتا ہے. سمجھ آئی نا. تو اسٹرگل کا یہ تصور اپنے ذہنوں میں کبھی نہ بٹھائیں. اسٹرگل کریں اور اپنے پورے عقیدے کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہوں اور میں نے آگے بڑھنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ اڈاری میں تو دیکھیں نا, شوہر جو ہوتا ہے وہ بھی تو ایک لحاظ سے مالک ہوتا ہے نا. تو پھر وہ کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب میرا چونکہ شوہر ہے تو میرا مالک ہے تو میں اس کی وفادار رہوں. نہیں, جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے, اور پھر وہ کوشش کرتی ہے اور وہ اسٹرگل کرتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو پریزاد جو ہے یہ ڈرامہ ظاہر ہے بہت زیادہ مقبول ہوا, نوجوانوں میں, بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا. لیکن اس ڈرامے میں جو ایک جد و جہد کا تصور ہے وہ بڑا غلط طریقے سے دیا گیا. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, آج کل کے جو نوجوان ہیں, وہ کم و بیش اسی طرح کے کسی معجزے کے انتظار میں ہیں. اسٹرگل کریں, کوشش کریں, آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ جو سرحد پار کی فلموں کا آپ نے ذکر کیا جو آپ لوگوں نے دیکھی ہیں, یہ آپ لوگوں کو نے دیکھنے کے بعد جو مجھے اس کے بارے میں فیڈ بیک دیا ہے کہ ان میں ہمیں اسٹرگل سکھائی گئی, ان میں ہمیں کوشش سکھائی گئی ہے. ہچکی میں ایک ٹیچر ہے جو ہچکی کا مرض, اب ٹیچر کو تو پڑھانا ہوتا ہے
اور پڑھانا کس چیز سے ہوتا ہے؟ گلے سے پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نالج تو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے نا، لیکن ایک استاد جو ہے وہ اچھا استاد بنتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ اپنے گلے سے، اپنی زبان سے، کیونکہ اس کو اپنی جو کچھ کے دماغ میں ہے اس کو زبان سے ڈیفائن کرنا ہے. تو وہ تو ہچکی کی مریض ہے، لیکن وہ ایک اچھی ٹیچر ثابت ہوتی ہے. اسی طرح بوم بوم بولے میں وہ آخر میں کامیاب ہو جاتا ہے بچہ، کہ وہ دوڑ جیتتا ہے اور اس کو جوتا ملتا ہے. اسی طرح آئم کلام میں وہ ایک غریب سا بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں وہ اس کو اپنے ملک کا جو صدر ہے اس کی وہ تصویر دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ صدر بن سکتا ہے تو میں بھی تو کچھ بن سکتا ہوں، اور پھر وہ بننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے کہ آرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو سٹرگل سکھاتا ہے، لیکن سٹرگل کا بھی جو تصور ہے، کوشش کا بھی جو تصور ہے، وہ بھی آپ کے ذہنوں میں واضح ہو. آپ اپنی سٹرگل میں کہیں اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی غیبی طاقت ہی میری آ کے مدد کرے گی. ٹھیک ہے، ہم سب کے پیچھے ایک غیبی طاقت تو موجود ہے، وہ ہماری کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتی ہے، لیکن جس طرح کا تصور ڈرامہ پری ذات میں دیا گیا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کو کم از کم مجھ جیسا استاد یا مجھ جیسا شخص یا مجھ جیسا باپ جو اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو سٹرگل سکھاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصور جو جد و جہد کا ہے، کوشش کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، وہ بھی ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ ہم جد و جہد کریں، ہم آگے بڑھیں، لیکن کسی فضول قسم کے اس طرح کا جو کرشمہ جو ہمیں دکھایا گیا ہے پری ذات میں کہ مالک مر گیا، اس نے اپنی وصیت کی ہے، اور وہ مرا کیوں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، کیسے مرا تھا وہ؟ خودکشی کی تھی. تو ایک تو وہ خود بھی، یعنی اس نے خودکشی کی، اور پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کیا. بیکاز اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اگر میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تو مجھے پولیس گرفتار کرنا کر لے. تو جو بندہ 2 قتل کرتا ہے تو اس کی وصیت پہ وہ بندہ امیر بن جاتا ہے. تو اس طرح کی امیر ہونے کا تصور کبھی ذہن میں نہ لائیں. ہمیشہ کوشش کریں اور ایسے آرٹ کو دیکھیں، ایسے آرٹ کو پرکھیں کہ جس میں آپ کو جد و جہد کا تصور دیا گیا ہو. تو جہد کا تصور واضح ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ایسے آرٹ کو پڑھیں کہ جو بڑا آرٹ ہو، جو بڑا فن ہو، جو آپ کو جہد سکھائے، جو آپ کو آگے بڑھنا سکھائے.